میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثنا ظفر نے۔ یہ 7 مربع زمین اور گاؤں والی پرانی حویلی کے تمام کاغذات ہیں چھوٹے مالک، اور چھوٹی مالکن یہ آپ کی امانت۔ اس نے ایک پوٹلی ان کے حوالے کی۔ مرتے وقت بڑی مالکن نے یعنی آپ کی ساس صاحبہ نے میرے حوالے کی تھی کہ یہ ان کے خاندانی زیورات ہیں۔ بہت نیک تھے دونوں میاں بیوی، ہر وقت خدا سے آپ کے لیے دعا گو رہتے تھے، آپ کی نیکی اور راست بازی کے لیے دعائیں مانگتے نہ تھکتے۔ ہاں بابا، میں جانتی ہوں، اور یقیناً ہمیں ان کے دل دکھانے کی ہی سزا ملی ہے، لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل ہی ہم سبحان گردیزی جیسی سزا سے بچ گئے۔ ہماری اولاد ان کی دعاؤں سے ہی سیدھے راستے پر چل پڑی، ورنہ ہم نے تو اپنی تباہی کا کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت۔ وہ رو دی تھیں اور اپنے گناہوں پر نادم بھی تھیں کہ انہوں نے ایک پرہیزگار والدین سے ان کا اکلوتا بیٹا چھینا تھا اور دوبارہ کبھی پلٹنے نہ دیا۔ اچھا چھوٹے مالک، اب مجھے اجازت دیں۔ ارے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ اس کے اٹھتے ہی بوکھلا گئیں۔ بس بیٹی، ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ میرے بچے، پوتے پوتیاں اور آگے سے ان کے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ نہیں بابا، ایسے نہیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ جیتی رہو بیٹی، سدا سہاگن رہو، خدا تمہارے سہاگ کو صحت عطا فرمائے۔ وہ انہیں دعائیں دیتے دوبارہ بیٹھ گئے، اور وہ آمین کہتی کھانے کا انتظام کرنے کچن میں چلی گئیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی مسلسل جاری تھے۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اگر جو انہیں اس بوڑھی جان کو، جو ان کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا، اس کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتی اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ انہیں سیدھی راہ پر لانے اور پھر خدا کی ڈھیر و عنایت کے حاصل ہونے میں ان کے پاکیزہ صفت اور راز باز ساس سسر کی دعاؤں کا ہی اثر تھا، ورنہ تو انہوں نے کبھی تصور میں بھی خدا کے قریب ہونے کا نہ سوچا تھا۔ انہیں یاد آیا کہ جب ہمران کا نیا نیا انداز زندگی بدلا تھا تو وہ کس قدر خوف زدہ تھیں کہ اب وہ سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھیں کہ جہاں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا اس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ تو وہ دونوں میاں بیوی فرسٹریشن کا شکار ہونے لگے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کسی الٹی راہ پر چل نکلا ہے جو انہیں ہائی سوسائٹی سے نکال کر پستی میں لے جانا چاہتا ہے۔ کتنے نادان تھے وہ جو خدا کی مصلحتوں سے نا واقف تھے۔ ماما، کس گہری سوچ میں مبتلا ہیں آپ؟ اس نے پکارا تو وہ گہری سانس لے کر متوجہ ہوئی۔ سوچ رہی ہوں بیٹا کہ کس قابل تھے ہم۔ خدا کتنا بے نیاز ہے جس نے بیٹھے بٹھائے ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دی۔ ماما، خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے ہم پر اپنی رحمتوں کے کون کون سے در وا کر دیے ہیں۔ تمہارے بابا کے علاج کے لیے کس قدر پریشان تھی میں، لیکن خدا نے تمام مسائل حل کر دیے۔ اب ہم ملک سے باہر لے جا کر ان کا بہترین علاج کروا سکتے ہیں۔ بس تم جلدی سے شادی کی حامی بھرو تاکہ بہو گھر آ جائے گی تو مجھے تمہاری طرف سے کوئی فکر نہ ہوگی۔ لیکن ماما، آپ اکیلی؟ بس آگے کچھ مت کہنا، اب میں تمہارا کوئی جواز نہیں سنوں گی۔ تم جلدی سے کوئی اچھا سا گھر خریدو تاکہ میں حافظ صاحب سے مل کر شادی کی ڈیٹ فکس کر سکوں، اور جتنی جلدی ہو سکے میں اس فرض سے سبکدوش ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، خدا نے اگر موقع دیا ہے تو دیر کیوں کریں؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا چاہتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے پاپا ٹھیک ہو جائیں تو ہم وہاں سے سیدھے فریضہ حج ادا کرنے جائیں گے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا گیا کہ اس نے اپنا سارا معاملہ اپنے خدا کے سپرد کر دیا تھا، اور خدا تو وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا تھا۔
دروازہ بہت ہلکی آہٹ کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات لیے زرتار آنچل کو پیشانی تک ڈالے، لرزتے دل کو سنبھالتے ہوئے مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، نرم اور خوبصورت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو سر کی جنجبش سے جواب دیا۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر بہت مذہب سا کھڑا تھا۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ آپ بابا کی بیٹی ہیں اور ان کی بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، یقیناً اس معیار پر بھی پوری اترتی ہیں، لیکن میں نہ جانے بابا نے آپ کو میرے متعلق کچھ بتایا ہے یا نہیں، میں کون ہوں یا کیسا تھا۔ اینی وے یہ سب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، حالانکہ بابا کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو میرے متعلق سب کچھ بتا دیتے، پھر آپ کو خود فیصلے کا اختیار ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ یقیناً بہت اچھی ہیں۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے جا بیٹھا۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سب کچھ دوں جس کی آپ مستحق ہیں۔ وہ سوچ کر دھیرے دھیرے دلکش لہجے میں بولتا اسے ماضی کے تکلیف دہ لمحوں کی یاد دلانے لگا، تو اس نے اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں سر جھٹکا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ فی الحال تو ابھی صرف یہ چھوٹا سا تحفہ ہے جو میں آپ کی نظر کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت آہستگی سے اس کا مرمری ہنائی ہاتھ تھاما اور دھیرے دھیرے گولڈ کے خوبصورت کنگن اس کی کلائی میں ڈالنے لگا۔ یہ لمس، یہ احساس، اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ پوری توجہ سے نظریں جھکائے کنگن پہنانے میں مشغول تھا۔ وہ دکھ اور حیرت کی زیادتی سے گنگ تھی۔ اسے اپنی سماعت اور قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اسے تو اس کی زبان سے نکلے غلیظ الفاظ ازبر تھے جو اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ ایک منٹ میں مٹی میں ملا دوں گا تمہاری اس نام نہاد پاکیزگی کے غرور کو، کردار کے دامن پر لگے داغ کو۔ ساری عمر بھی دوتی رہو گی نا، تم مٹا نہ سکو گی۔ صرف ایک رات گزرنے کے بعد جن باپ بھائیوں اور عزیز رشتہ داروں کی بات کرتی ہو، منہ بھی نہ لگائیں گے تمہیں۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، کنزرویٹو دقیانوس۔ میں تم لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ناز نخرے دکھاتی ہو اور پھر خود ہی پکے ہوئے پھل کی مانند گود میں آن گرتی ہو۔ تم لڑکیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک مرد کی قربت اور بس۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم خود تاخیر کر رہی ہو۔ میرا مطالبہ آرام سے پورا کر دو تو میں تمہیں خود وہاں چھوڑ آؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اپنے اس معصوم حسن کا خراج تو تمہیں اب دینا ہی پڑے گا۔ اب تم میری پیاس ہی نہیں، میری ضد بھی بن گئی ہو۔ تمہارے اس غرور کو ریزہ ریزہ نہ کیا تو میرا نام حمران عالم گردیزی نہیں۔ کسی طرح وہ اس نام کو پہچان نہ پائی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کس طرح ہوا یہ سب کچھ؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت ہی نہ تھی کہ وہ اس کے ناپاک ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا سکتی۔ آپ کے ہاتھ بہت خوب، اس نے کہتے ہوئے دھیرے سے سر اٹھایا تو باقی جملہ کہیں اندر ہی کھو گیا اور جیسے وقت تھم گیا۔ اس حادثے کے اول روز والی کیفیت ایک بار پھر اود کر آئی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں پر آگ کی سی تپش محسوس ہوئی۔ پورے وجود میں بھی انگارے سے دہکنے لگے۔ اپنے گرد اونچے لمبے شعلے لپکتے نظر آنے لگے۔ تم؟ حیرت، ناپسندیدگی، نفرت و حقارت، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ جو ایک شوق کسی کیفیت، شادی مرگ کی حالت میں
اسے دیکھ رہا تھا چونک اٹھا۔ اس کا لہجہ و تاثرات دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں تھاما اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ حیرت و دکھ کی بلندیوں پر کھڑی انتہائی نفرت سے اسے تک رہی تھی۔ تم کیوں؟ آخر کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ نیکی اور پارسائی کا ڈھونگ رچا کر تم نے میرے بابا کو شیشے میں اتارا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے انہیں۔ وہ شعلہ جوالا بنی زبان سے آگ برسا رہی تھی۔ گندے غلیظ انسان، تم کیا سمجھتے ہو راست بازی کا چولا پہن کر تمہاری اصلیت چھپ جائے گی؟ گھٹیا انسان، نہیں، ہرگز نہیں۔ آہ میرے خدا، میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تو نے ایسا غلیظ شخص میرے مقدر میں لکھ دیا؟ وہ سر تھام کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ چند لمحے اسے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ یا میرے خدا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ تیرا وہ وعدہ کدھر گیا کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں؟ یا خدا، میں تیری گناہگار بندی ضرور ہوں کہ نادانستہ چھوٹی موٹی لرزش ہو جاتی ہے، لیکن حرام کا تو نہیں یا اللہ۔ پھر کیوں میرے خدا، آخر کیوں تو نے ایسا انسان ہی میری قسمت میں لکھا جسے میں ہرگز بھی اپنے قابل تو کیا کسی بھی شریف لڑکی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس نے تکیے پر سر پٹکا۔ وہ رو رو کر بے حال تھی اور اس میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ وہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی ہی چڑھا لیتی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے روتے اور خدا سے گلے شکوے کرتے، اور پھر اسے پتہ بھی نہ چلا وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ نہ کپڑے بدلے، نہ منہ ہاتھ دھویا، وہ جہاں پڑی تھی وہیں سو گئی۔ اور حیرت انگیز طور پر آج بہت سالوں بعد وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی کہ رات کے کسی بھی پہر ایک بار بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ دور کہیں سے اس کی سماعت سے کوئی آواز ٹکرا رہی تھی، درد میں ڈوبی ہوئی خوشالحان آواز۔ بہت عرصہ دراز کے بعد اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، ورنہ تو وہ کئی سالوں سے نیند میں ڈر کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھتی تھی اور پھر نیند کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ ہوتا تھا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا، لیکن سستی اور کاہلی ہونے کے ساتھ وہ اپنے بھاری پپوٹوں کو نہ کھول پا رہی تھی، اور کچھ خوبصورت آواز میں کی گئی اس تلاوت کا اثر تھا۔ وہ آواز کے مجوز میں ڈوب ابھری تھی، پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ یکدم آنکھیں کھولی تو سر پر ٹوپی اور ٹخنوں سے اوپر پائنچے چڑھائے ہوئے جس شخص پر اس کی پہلی نظر پڑی تھی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ غیر ارادی طور پر حمران کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ آنکھوں کا پھیلا ہوا کاجل اور چہرے پر میک اپ کے جا بجا دھبے اسے عجیب ہولناک بنا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی جسے اس نے رخ پھیر کر چھپایا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پلیز آپ فریش ہو جائیں، ماما نماز سے فارغ ہو کر ادھر آئیں گی۔ وہ خود پر حیران ہوتی اپنا بھاری بھرکم لباس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹے سے ڈریسنگ روم کے قد آمد آئینے میں وہ اپنا ہولناک چہرہ دیکھ کر خود ہی گھبرا گئی۔ اسے اپنا گزشتہ شب کا سراپا یاد آیا۔ نکاح 4 گواہوں کی موجودگی میں بنا کسی ہٹر بونگ کے ہوا تھا۔ بہت سادہ سی تقریب تھی اس کی شادی کی، لیکن اسے سجانے سنوارنے میں اس کی بہنوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تیار ہو کر جب اسے آئینہ دکھایا گیا تو وہ خود کو بھی پہچان نہ پائی تھی۔ ہمیشہ سے سادگی کا پیکر رہی تھی۔ وہ اس نے گزشتہ 4 سالوں میں ایک چوڑی بھی نہیں پہنی تھی، کجا کہ اب اسے ڈھیروں ڈھیر زیور میک اپ سے آراستہ کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنے اس روپ کو دیکھ کر خود ہی دم بخود رہ گئی تھی۔ کیوں بھئی اینی، دیکھا میرے ہاتھوں کا کمال، یہ آپ ہی تھیں۔ اس نے اپنے خوبصورت نام نور العین کو ہمیشہ سے 2 حصوں میں بٹا ہوا پایا تھا۔ اماں اور ابا اسے ہمیشہ سے اپنے آنگن کا نور کہتے تھے۔
तो दोनों बड़ी बहनें ऐनी पुकारती थीं, अरे हटो, हमारी ऐनी खुद क्या कम है, लोग तो उसकी सादगी में उसे देखकर मबहूत रह जाते हैं। अगर तुमने थोड़ी सी लीपापोती कर दी तो कौन सा कमाल कर दिया। उस पर सच कर तो ये जेवरात खुद बहुत कीमती हो गए हैं। बड़ी आपा ने बड़ी मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाया। बहुत बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स जो हमारी बहन को साथ ले जा रहा है। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने को बेचैन थे। उसने वार्डरोब से निस्बतन सादा सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। गुस्ल के बाद भी उसका दोबारा कमरे में जाने को जीना चाह रहा था। उसने सोचा कि ड्रेसिंग रूम में ही नमाज अदा करे, लेकिन ना तो वहाँ जाए नमाज था और ना ही इतनी जगह थी, लिहाजा उसे बाहर आना पड़ा। सच शुक्र के कमरे में कोई ना था। उसने इत्मीनान से नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठा दिए, लेकिन जहन बिल्कुल खाली और लबों पर कोई दुआ न थी। एक खामोशी, एक सकूत था उसके अंदर, वो कि जो हाथ उठाते ही जिसकी आंखों से समंदर रवा हो जाता था, दुआएं लबों से टूट टूट कर अदा होती थीं। आज तो जैसे सब पर बंद लग गया था। कुछ समझ न आया तो मुंह हाथ फेर कर उठ खड़ी हुई। वो बालों में ब्रश कर रही थी जब मामा दस्तक देकर अंदर चली आईं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसके सलाम में पहल करने पर उन्होंने मुस्कुराकर जवाब देते हुए उसके कंधे पर थपकी दी। वो एक रिवायती माँ और बीवी ज़रूर बन गई थीं, लेकिन अब भी उनके अंदाज में एक रख रखाव था जो उन्हें इस माहौल से अलहदा करता था। वो उसे थाम कर बेड तक ले आई और ख़ुद भी उसके साथ ही थोड़ा सा फासला रखकर बैठ गईं। बेटा, अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं, हमरान की तरह तुम्हारी भी मामा हूँ। उनकी बात पर वो चाहते हुए भी मुस्कुरा न सकी और उनसे निगाहें चुरा गई, लेकिन उन्होंने उसके सर से तासुरात का कोई नोटिस न लिया था कि वो तो होंठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट सजाए कहीं और ही गुम थीं। मैं सोचा करती थी कि मैं हमरान की शादी इतनी धूमधाम से करूँगी कि एक ज़माना देखेगा। शहर के बड़े बड़े रोसा वुज़रा शिरकत करेंगे मेरे बेटे की शादी में। वो सर झटक कर खुद ही धीमे से हंस दी और बहुत मोहब्बत से उसकी जानिब देखा। लेकिन फिर मुझे तुम जैसी नेक और अच्छी बेटी के रूप में बहू न मिलती। वो चंद लम्हे मीठी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे देखती रहीं और फिर उठकर कमरे में दीवार गील अलमारी की तरफ बढ़ गईं। कपड़ों की तहों के नीचे से छुपी चाबियां बरामद करके दूसरे पट का लॉक खोला। ऊपर तले रखे ज्वेलरी बॉक्स बाहर निकालकर उसके पास आन बैठी। छोटे बड़े साइज के 3 डब्बे खोल खोल कर उसके सामने रखे। बेटा, ये सब तुम्हारे हैं। ये वाला सेट हमारा ख़ानदानी है। मेरी सास ने मुझे पहनाया और मैं ऐसी बदनसीब कि सब कुछ ठुकरा कर वहाँ से चली आई। ये चूड़ियाँ मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट की थीं और अब तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए ये वाला सेट और मेरी तरफ से ये चूड़ियाँ और नेकलेस, सब कुछ तुम्हारे हैं। मेरे सास ससुर बहुत नेक और परहेजगार थे। दोनों गांव में रहने वाले सीधे सादे रहमदिल जागीरदार अपने इकलौते बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा। वो उसकी खाली कलाइयों में सोने की दर्जन भर चूड़ियां पहनाते हुए धीरे धीरे बोल रही थीं। हम दोनों क्लास फेलो थे। बहुत जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। मेरे वालिदैन हमारी खुशी में खुश। हम दोनों में मोहब्बत थी तो जहनी हमानगी भी उससे बढ़कर थी। मैं अगर जिद्दत पसंद थी तो मेहरान में भी आगे बढ़ने की लगन से इंतहा थी। बुलंदियों को छू लेना हमारा मकसद हयात बन गया तो हम जायज़ व नाजायज़ के फ़र्क को भुला बैठे। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई तो एक गहरी सांस उनके अंदर से बरामद हुई। मेहरान के बूढ़े वालिदैन उनका इंतज़ार करते करते कब्रों में जा सोए और अब हम अपने किए की सज़ा झेल रहे हैं। बस बेटा, इंसान को समझने के लिए एक ठोकर ही काफ़ी होती है, लेकिन अगर वक्त गुजर जाए तो हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आजमाइश की घड़ियों में उसने हमें समझने का मौका दिया। मेरे ससुर साहब ने ढेरों जायदाद वारसत में छोड़ी है
لیکن صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے گاؤں والی کروڑوں کی مالیت کی حویلی بیچ دی ہے۔ حمران نے یقیناً تمہیں بتایا ہوگا کہ تمہارے انکل نہیں بلکہ تمہارے پاپا کے علاج کے لیے ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ان کے آخری جملے پر اس نے حواس باختہ سے انداز میں انہیں دیکھا۔ اس کا دل انجانے خدشوں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنوں سے دور اپنا وطن چھوڑ کر وہ بھی یوں اچانک جانے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں تو صرف تمہارے یہاں آنے کی منتظر تھی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اب مزید دیر مناسب نہیں ہے، اس لیے آج دعوت ولیمہ سے فارغ ہو کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ اس کے تاثرات سے بے خبر بولتی جا رہی تھیں۔ رات 2:30 بجے کی فلائٹ ہے ہماری، نہ جانے ہمیں کب تک وہاں رکنا پڑے گا۔ خدا ساتھ خیریت کے ہمیں واپس لائے۔ بہت سی اچھی امیدیں لے کر جا رہی ہوں میں۔ تم بھی بہت دعا کرنا اپنے پاپا کی صحت یابی کی۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور بیٹا حمران کا بہت خیال رکھنا، تم بہت جلد اس کی عادات اور مزاج سے واقف ہو جاؤ گی۔ یہ گھر اب تمہارا ہے، تم بلا شرکت غیر اس کی مالک ہو۔ مجھے تم سے بہت سی اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ میرے بیٹے کی شخصیت بکھر کر رہ گئی ہے، بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے آج کل وہ، پلیز اسے سمیٹ لینا۔ وہ ان کی باقی باتوں سے قطع نظر اس بات کے کنفرم ہوتے ہی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی مطمئن سی ہو گئی۔ وہ ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولی تھی۔ بالکل نئی نویلی دلہن کو ایک دم سے تمام ذمہ داری سونپ کر جانا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ مجھے امید ہے تم اس سے کمپرومائز کرو گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپکے تو اس نے زبردستی کی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی دم باہر ڈور بیل کی آواز پر وہ متوجہ ہوئیں۔ میرا خیال ہے تمہارے گھر سے مہمان آ گئے ہیں۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر قبل فون پر اطلاع دی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد 2 برقع پوش خواتین دروازے پر نمودار ہوئیں، جنہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہرے سے نقاب سرکا دیے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی اور آپا کے گلے جا لگی۔ ڈھیروں آنسو تھے جو ایک دم ہی نکلنے کو بےتاب ہو گئے، جنہیں کوشش کے باوجود وہ روک نہ پائی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ آپی نے اسے خود سے لپٹا لیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ بابا کیسے ہیں آپا؟ وہ آنکھیں پوچھنے لگی۔ چل کر خود ہی دیکھ لینا، ہم تمہیں ہی تو لینے آئے ہیں۔ کیوں آنٹی، اجازت ہے؟ ارے بیٹا، یا کیا یوں ہی کھڑے کھڑے چل دو گی؟ بیٹھو، ابھی تو ناشتہ بھی نہیں کیا کسی نے۔ ناشتہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں آنٹی، ہم نے سوچا آپ اکیلی جان کیا کچھ کریں گی۔ اس کا مطلب ہے اذانوں سے پہلے ہی جاگ گئی ہوگی تم تو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ یہ تو عادت ہے ہماری آنٹی۔ آپا بھی مسکرائیں۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ چلیں آنٹی میں آپ کی مدد کرواتی ہوں۔ لو بھائی سنبھالو اپنے شہزادے کو۔ چھوٹی آپا نے اپنا شیرخوار اس کی گود میں ڈالا تو وہ اسے سنبھال کر بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ آئیں آپا؟ اس نے سوئے ہوئے بھانجے یایا احمد کو سائڈ پر لیٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بھائی تمہارے دونوں بہنوئی آئے ہیں ہمارے ساتھ، ادھر مردانے میں ہیں، ہمارے بہنوئی کے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب کاٹ کر نظریں جھکا گئی۔ ماشاءاللہ، خوب ٹوٹ کر نکھار آیا ہے تم پہ، بالکل سادگی میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔